we're talking about how a woman can make a decision or if she is a better leader than men or not. یہ comparison ہم جو gender wise کرتے ہیں یہ کتنا fair ہے طاہرہ جی؟ جس psychology wise ہم کہتے ہیں they're both wired differently. social nature versus آپ کا nurture والی ڈبیٹ بھی ہے کہ جس طرح آپ کو پروان چڑھایا گیا جو آپ میسیجز دنیا سے سنتے ہیں اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے اپنی شخصیت سے. تو کیا یہ موازنہ کرنا فیئر بھی ہے؟ یہ موازنہ کرنا انفیئر ہے، لیکن یہاں پر میں دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کروں گی کہ دیکھیں ہم لوگوں نے بہت سارے جینڈر رولز کو آئیڈینٹی رول سے ملا دیا ہے. عورت ہے تو وہ صرف ممتا کا ہی کام کر سکتی ہے، وہ عقل کی یا لاجیکل بات نہیں کر سکتی. ایک ریسرچ سے ثابت ہوا کہ جتنے بھی وہاں پہ کچھ 2 تصویریں دی گئی کانفیڈنٹ وومن کی اور کانفیڈنٹ مین کی. جب لوگوں سے کہا پک کریں تو آپ یقین کریں کہ خواتین نے بھی کانفیڈنٹ مین کو پک کیا، وومن کو پک نہیں کیا. رائٹ؟ سو واٹ از دا ریزن؟ عورتیں بھی عورت کو باس نہیں چاہتی، اور اگر عورت باس ہوتی ہے تو وہ مستقل یہی بات کہہ رہی ہوتی ہیں کہ چڑھتی ہے یا یہ بدتمیز ہے یا یہ اس طرح سے. اگر ہمارا کوئی میل باس ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. سو یہاں پہ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر بڑا وہ ہم بڑا تھریٹننگ فیل کرتے ہیں. ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. مجھے بتائیں اگر جی خاتون ممتا سے بھری ہوئی بھی ہے، اس کا ایک کانسٹرکٹ بھی ہے، تو پھر ایک خاتون باس ایون خواتین ملازمین کو تھریٹن کیوں کرتی ہے؟ دیکھیں وہ تھریٹن نہیں کرتی، آپ تھریٹن فیل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر میل باس ہے نا وہ اگریسو ہو رہا ہے تو ہم اس کو اگریسونیس نہیں کہتے، اسرٹیونیس کہتے ہیں. اس کی باڈی لینگویج بڑی اسٹرانگ ہے. رائٹ؟ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ اگریسو ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی باڈی لینگویج بڑی اسٹرانگ ہے. وہی اسٹرانگ باڈی لینگویج اگر کسی خاتون کی ہے، عجیب مرد مار سی عورت ہے. رائٹ؟ سو یہ ورڈس جو ہیں دیٹ ہیز اے لاٹ آف انفلوئنس. اگر آپ کسی خاتون کی اسٹرانگ باڈی لینگویج کو اسٹرانگ کہنے کے بجائے آپ اس کو مرد مار سی عورت ہے تو آپ نے اس کو آلریڈی لیبلائز کر دیا نا. آپ اس کو اس رول میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. جب آپ مجھے باس مان ہی نہیں رہے ہیں تو آپ مجھے کیسے فالو کریں گے؟ سو یہاں پہ زیادہ جو کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں نا وہ باس سے زیادہ فالوورس کی ہے. وہ جو آپ نے نیچر اور نرچرس کی بات کی نا، میں نے ہمیشہ سے دیکھا کہ ابا لیڈ کرتے ہیں، اماں نے پیچھے چلنا ہے. سو اب اگر میرے اوپر کسی نے میرا باس جو ہے وہ عورت کو بٹھا دیا ہے تو میرا تو وہی کانفلکٹ آ گیا نا. اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں سنا، ہم نے اپنے بچپن میں اپنی مدرس کو جس ڈیسیجن سے انہوں نے پیچھے ہٹنا ہوتا تھا اس میں اکثر کہتی تھی اچھا میں اپنے شوہر سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتی ہوں. ہاں کہنی ہوتی تھی یا نہ کہنی ہوتی تھی ڈائریکٹ کہہ لی. لیکن وی ہیو آلویز یوز مین ایز ڈیفلیکشن. یو کین سے ایز ڈیفلیکشن بٹ آلسو کہ کمپلیٹلی 100% رسپانسبلٹی نہ لینا. ٹھیک ہے؟ بیکاز یو نو ناؤ ہی ہیز اے سے، ہز سے ہیز اے ویٹیج. ٹھیک ہے کہ میں مشورہ کیوں کر رہی ہوں؟ کیا مجھے اپنے مشورے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں سکھایا یہی کہ پیرنٹنگ میں بھی دیکھ لو، بچہ آپ کی بات نہ سنے تو آپ کہتے ہیں آنے دو تمہارے ابو، آنے دو. ایگزیکٹلی کیا ہوگا یہ ابو آئیں گے تو کیا ہوگا. ہاں ایگزیکٹلی. آپ گروم کیسے کر رہے ہیں؟ بیکاز سرٹن چیزیں جو ہم وی کانٹ ڈسریگارڈ. ٹھیک ہے؟ چاہے آپ اس کو ڈس رسپیکٹ میں انویلپ کر دیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ جی بڑوں کی ایجزم کر دیں وہاں پہ کہ جی بڑوں کے ایکسپیرینس زیادہ ہے. وہ الگ ٹائم پہ ان کی گرومنگ ہوئی تھی، ان کا جو لائف اسٹائل تھا وہ اس لحاظ سے تھا. اب جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں دے ہیڈ اے سرٹن ادر پاکستان اس وقت بھی ایک نازک موڑ پہ تھا، اب ایک اور نازک موڑ پہ. اچھا ایک اور بڑی انفارمیشن ایج آ گئی ہے نا. نہیں، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. خالد صاحب مجھے بتائیں کہ اگر ایک خاتون باس ہے یا کوئی خاتون ہے جو اپنے کریئر پروفیشنل لائف میں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اور فار وٹ ایور ریزن اس کے بچوں کی ایکیڈیمک پرفارمنس یا ان کی تربیت میں وہی ویلیوز شو نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مورود الزام ہم خاتون کو ہی ٹھہراتے ہیں. میں نے کبھی کسی میل باس کو اس بات پہ کٹہرے میں، یعنی ہماری سوسائٹی کے کٹہرے میں نہیں دیکھا یار یہ خود تو بڑے زبردست باس ہیں یا اپنا کریئر لائف میں اتنے اچھے ہیں لیکن ان کے بچوں کو بالکل تمیز نہیں ہے. یہ بات ہم مرد کو کیوں نہیں کہتے؟ سدرا دیکھیں، عورت ہمارے معاشرے میں عمر بھر رشتوں کا، توقعات کا جزیہ ادا کرتی ہے. صحیح. اور جب وہ پروفیشنل لائف میں بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب ایک مرد باس بنتا ہے تو اس کو صرف بزنس چیلنج کا سامنا ہوتا ہے. لیکن جب ایک عورت باس بنتی ہے نا تو اس کو بزنس کے ساتھ ساتھ مردوں کا بھی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے. سو اس کو ڈبل دا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. میں نارملی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کمپنیز میں مرد کلچر کم اور مردود کلچر زیادہ ہے. میں یہ مردوں کی جمع نہیں بتا رہا، لیکن یہ میں اس ڈسٹیسٹفل کلچر اور اس انفارچونیٹ کلچر کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ہمارا مائنڈ سیٹ بڑا سیٹ مائنڈ ہے، بہت اچھی جہاں پر ہم نہیں جگہ دیتے خواتین کو خالد بھائی. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں صدرا کہ دیکھو ہم بھی ابھی بات کر رہے ہیں نا پینل پہ، ہم نے کتنے مزے سے ازیوم کیا ہوا ہے کہ ایک سرٹن ایگریشن میسکولن ہے یا ممتا
फेमिनिन है, हमारी अपनी भी तो यही अंडरस्टैंडिंग है ना. नहीं, चलो इफ़ आई कम बैक टू द करियर इटसेल्फ, खालिद साहब मुझे बताएं कि ख़ातून को करियर में राइज़ करने के लिए एक्सेप्शनली एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट होना चाहिए. ऑन दी अदर हैंड इफ़ अ मैन इज़ अ मीडियोकर टैलेंट तब भी उसका प्रोफेशनल करियर राइज करता रहता है. इज़ दिस ट्रू? दिस इज़ ट्रू, यस दिस इज़ ट्रू. क्योंकि ट्रेडिशनली मैन इज सपोज बाय डिफॉल्ट मैन इज सपोज टू बिकम द लीडर, द बॉस. वो मीडियोकर भी है तो उसको कहीं ना कहीं खप जाता है किसी न किसी कंपनी में. ही स्टिल देयर. ऑन दी अदर हैंड इफ अ वुमन इज़ नॉट एक्सेप्शनल यानी इफ़ शी इज़ ऑर्डिनरी और इफ़ शी डजंट हैव द कैपेसिटी, वो बहुत जल्दी सिस्टम से वॉश ऑफ हो जाती है. तायरा, ये कब चेंज होगा आपके ख्याल में? ये तब चेंज होगा जब हम जो यहाँ बैठकर बात करें ना, हम अपने घरों में इस चीज़ को चेंज करेंगे. जब आप घर की ख़वातीन को उनको डिसीजन करने देंगे, उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे, तब आपको ये डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा सोसाइटी के अंदर. यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगी जो कॉलर ने भी की थी कि हमारे यहाँ ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जाता. अगर औरत सक्सेसफुल है तो इसमें इसके बाप का हाथ होगा, अगर औरत सक्सेसफुल है तो उसको उसके शौहर ने यहाँ आने दिया. जो एंड द वर्स्ट एग्जांपल, अगर औरत सक्सेसफुल है तो उसने औरत कार्ड खेला. हाँ, आपको उसको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए. आपके अंदर पोटेंशियल था इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं. डेफिनेटली आपकी फैमिली सपोर्टिव होगी, बट दिस इज़ नॉर्मल. बहुत सारे मर्द अगर एक्सेप्शनल जगहों पे बैठे हुए हैं और अच्छा काम करें तो उसमें भी बहनें, माएँ, बेटियाँ सारी सपोर्टिव हैं. लेकिन बट पता है हम उनको जाकर नहीं कहते. आप ये बड़े से बड़े दुनिया के बिजनेस टाइकून को भी देखें, अगर उसके 3-4 बच्चे हैं, उसकी अपनी ख्वाहिश पता नहीं क्यों यही होती है कि ही विल नॉट पिक द चाइल्ड जिसमें सबसे ज़्यादा एक्यूमेन है. उसकी भी कोशिश होती है कि बेटे को ही अपनी कंपनी का सरबराह बनाया जाए. और ये यूरोपियन कल्चर्स में भी आप देख सकते हैं, साउथ एशियन कल्चर में भी देख सकते हैं, जापान और चाइना में देख सकते हैं. यानी बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स अपनी बेटियों को बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहे होते हैं बिकॉज दे डोंट वांट देम टू टेक ओवर एज सक्सेसर्स. एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची गनी उस्मान बात कर रहा हूँ, कराची से. जी सर, क्या कहेंगे? तो देखिए, हमारे यहाँ कल्चर क्या है कि हमारे आजकल एक बच्चियों में माशाल्लाह एजुकेशन बहुत है, मगर क्या करते हैं कि एजुकेशन लेने के बाद वो हाउस वाइफ बन जाती है या शादी हो जाती है तो घर में ही रह जाती है. जैसे कोई डॉक्टर बनती है. मगर मेरे ख्याल है कि हमारे रिस्पॉन्सिबल लोगों को चाहिए, जैसे देखिए ना पैसे वाले लोग हैं उनकी बच्चियां बड़ी तालीम ज्यादा लेती है, अगर वो ऑफिसों में या अपने अब्बा की ऑफिसों में काम करने को नहीं जाती. अगर जो बच्ची एक काम करने जाएगी तो इनके रिप्लेसमेंट में या मेरी बेगम पढ़ी लिखी है, मेरी बेगम काम करने जाती है, या मेरी बच्ची जाती है. माशाल्लाह मेरी बच्ची एक रियल इस्टेट कंपनी चलाती है. तो लोग मेरे पे नाराज होते हैं कि आपकी बच्ची देखो रियल इस्टेट कंपनी चलाती है, आप अच्छे सरमाएदार है, इतने बड़े इन्वेस्टर. तो मेरे ख्याल में हम रिस्पॉन्सिबल लोगों को चाहिए कि हम तालीम, बच्चियों को इतनी सारी तालीम देते हैं, अपने तालीम में MBBS बच्चियाँ बहुत बनती है, फिर घर में बैठी होती है, तो मुल्क के भी पैसे वेस्ट होते हैं और अब उनके रिप्लेसमेंट में दूसरे लोगों को चांस लगता है और नहीं लगता. और ऑफिसों में भी जो बच्चियाँ काम करती है तो बोलती बहुत कम है. तो सर, पहले तो आपके कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी आपको कि आपने अपनी बेटी की सलाहियत पे यकीन किया बजाय इसके कि माशरे के लोगों पे. लेकिन मुझे बताइए कि क्या आपने किसी भी लम्हे उनको ये इजाज़त देते हुए या उनको सपोर्ट करते हुए हिचकिचाहट महसूस की थी? और अगर आपने नहीं की थी तो आपकी अहलिया का इसके बारे में क्या एक राय थी? क्या वो इस बात की हामी थी कि बेटी को ये काम करना चाहिए? देखिए, मेरी एहलिया तो इतनी एजुकेटेड नहीं थी, वो 2-4 क्लासें पढ़ी थी, मगर वो हर स्टेज पे एक ही बात करती थी कि देखिए बच्चियों को हमने आपने तालीम दिलाई है तो उनको काम करना चाहिए. अगर जो वो काम करेगी तो उनके रिप्लेसमेंट में दूसरे आदमी को एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है. अगर जो बच्ची घर में पूरा दिन काम करती है तो वो बच्ची 2 लाख रुपए कमा के आएगी, आप एक नौकरानी को 30-40 हज़ार रुपए देंगे तो भी बचत है और एक अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका दूर होता है. बिल्कुल. लिहाजा मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बच्चियों को तालीम जरूर दिलाएं, क्योंकि तालीम जरूरी है. सर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और ये बहुत ही खूबसूरत पैगाम सबको देने के लिए. अच्छा, एक चीज़ की मुझे ख़ुद भी हमें एडमिट करना पड़ेगा कि ये भी हमारा बायस है. हम यहाँ बैठ के जिन उमूमी रवैयों की या समाजी रवैयों की बात कर रहे हैं, हमने उनको ब्लैंकेट स्टेटमेंट के तौर पे ले लिया है कि हमारे माशरे में ये होता है. अब आपके सामने हमारे कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी आप बीती शेयर की कि नहीं, द चेंज इज़ रियल. और चेंज भी इसको मैं क्या कहूँ, कई आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 1960 में भी 1970 में भी ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो एक्सेप्शनल थी, एंड नाउ मोर एंड मोर पीपल आर फॉलोइंग दैट लीड. लेकिन तायरा जी, एक्सेप्ट करना इवन फॉर पीपल लाइक यू एंड आई, इट इज़ नॉट ईजी. हमने सोच लेनी चाहिए हमारा माशरा तो बड़ा पिछड़ा हुआ है और ख़वातीन के लिए यहाँ पे कोई सहूलतें, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. देखिए, सहूलतें हैं. अगेन मसला तब आता है जब उन सहूलतों को बेसिक राइट के बजाय आप फेवर समझते हैं.
رائٹ. جیسے ہم نے میٹرنیٹی لیوز کی بات کی, ساری چیزیں ہیں, تو جب وہ ہو رہی ہوتی ہیں نا تو ہم اس عورت کو جیسے دیکھتے ہیں نا, وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھائی اب دیکھو اس کے مزے لگ گئے, حالانکہ میٹرنیٹی لیوز پہ کسی کے مزے نہیں لگتے. سو بچہ پیدا ہونے کے بعد مزے نہیں لگتے. سو وہ جو ہمیں جہاں پہ فیورز مل بھی رہی ہیں, یا آپ کے بیسک رائٹس ہیں جو کہ لیبر رائٹس کے اندر آتا ہے, ہمیں اس کو فیور کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. باقی جہاں آپ ایکسیپشن کی بات کریے, دیکھیں ابھی تو اس دور کے اندر یہ چیز بہت اچھی ہے کہ آپ کو خواتین بزنس کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور اتنے یونیک آئیڈیاز کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں جو شاید ہم نے آج سے 5 سال پہلے بھی نہیں سوچے تھے. ارے مجھے تو اسی بات پہ حیرت, دیکھ لو نا, ہم پرانی موویز دیکھتے تھے تو اگر کوئی انڈیا کی مووی میں کوئی اسکوٹر چلا رہی ہے خاتون, ہم کہتے تھے واو, لیکن اب سڈنلی تھنگز ہیو چینجڈ اراؤنڈ دیٹ. خواتین کراچی کے اندر بھی ٹیکسی ڈرائیونگ بھی کر رہی ہیں, سو ان کے پاس بائک چلا رہی ہیں, ٹو ویلرز چلا رہی ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو کمفرٹ ان کو وہ مل رہا ہے. جو پرابلم آتی ہے وہ وہاں پہ آتی ہے کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر کے بڑا نارمل کرنا ہے. اب دیکھیں اس میں بہت سمپل سی چیز آپ یہ کر سکتے ہیں, جب ہم عورت کو بائک چلاتے دیکھتے ہیں تو سارے باہر نکل کے دیکھتے ہیں, کہتا ہے یہ چلا رہی ہے, رائٹ. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس. آپ سمپلی یہ کر لیں کہ آپ نے کسی عورت کو کسی اچھی جگہ پر دیکھا ہے, کچھ ڈفرینٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس کو یہ فیل کرانا کہ یار یہ تو بڑی الگ سی جگہ تھی لیکن چلو تم اس کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہو, یہ کرنا چھوڑ دیں. لیکن پتہ ہے دس ول ٹیک ٹائم, ویری آنیسٹلی جو چیز ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہے, جیسے ہم اور آپ بھی کبھی نہ کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی یورپین ملک میں گئے اور وہاں پہ کوئی ایسی پریکٹس دیکھی جو ہماری روایتوں سے, ہمارے کلچر سے مختلف ہے, تو ہم تھوڑے حیران ہوں گے. اسی طرح پاکستان کو امیجن کیجئے, قصبے دیہات دور دراز لوگ جہاں پہ بہت ٹریڈیشنل چیزیں ہیں, اگر وہ کراچی آئیں اور کراچی میں کسی خاتون کو بائک چلاتا ہوا دیکھیں تو ان کے لیے اچنبے کی بات ہوگی. اگر ویسٹ میں کوئی فیمیل باس یا مینیجر اچھا پوٹینشیل دکھائے تو کہا جاتا ہے دس پرسن از گوئنگ ٹو گو اے لانگ وے, ان میں بہت ٹیلنٹ ہے, صلاحیت ہے, قائدانہ صلاحیت ہے, یہ بہت آگے جائیں گی. آن دی ادر ہینڈ وہی صلاحیتوں کا مظاہرہ اگر کوئی پاکستانی خاتون کرے تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بڑی تیز ہے, سب کو بیچ کھائے گی. سو دس از دا چینج ان ایٹیٹیوڈ دیٹ وی ہیو. ثنا, am I right? Yes, it is like that. You will not hear the words, oh یہ خاتون assertive ہے, اور یہ aggressive ہے, یہ زیادہ masculine ہے, مرد مار ہے, you know, like یہ سڑک پہ لڑ جائے گی, اور اس کا ہمیشہ ایک negative connotation ہوتا ہے. Men do get away with it because آپ بچپن سے اگر کسی کو یہ بول رہے ہیں یہ تو غصے والا ہے, یہ تو غصے والا ہے, اب اس کی آئیڈینٹی کا حصہ بن گیا اس کا غصہ. جبکہ ایک لڑکی ہے وہ اس خاکے میں ہی نہیں بیٹھ پا رہی کہ جی اچھا یہ تو یہ گھرداری نہیں کر پائیں گی یا یہ کھانا نہیں پکا پائیں گی. ہم دیکھو مرد کو رشتہ کیسے آپ کے بہت ساری پرابلمس کو آپ اوور لیپ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے, لیکن دیکھو اگر یہ ٹیلنٹڈ ہے, جو کام تم نے کہا وہ کر دے گا, یو نو, یا یہ ڈاکٹر صاحب بہت بدتمیز ہیں لیکن بہت اچھے معالج ہیں. ہم یہ باتیں کرتے ہیں. کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ جی اس لڑکی کا کریئر امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے یہ کریئر کو ویلیو کرتی ہے, اس کے رشتے کم ہو جاتے ہیں. نہیں وہ چھوڑیں, آپ کہیں نہ کہیں کسی بھی خاتون کو جو ایک اچھی پوزیشن میں, وی آر لوکنگ فار فلاز, وی آر لوکنگ فار کہ اچھا یہ سب کچھ کیا ہے لیکن دیکھو یہ مسئلہ ہے, کچھ نہیں ملے گا تو اس کی جسامت پہ بولیں گے ہاں سب کچھ ہے لیکن وزن دیکھو کتنا بڑھایا ہوا ہے, ہاں دیکھو سب کچھ ہے لیکن شادی نہیں ہوئی, یا سب کچھ ہے بچے نہیں ہیں. سو یو آر آلویز ٹرائنگ ٹو لک فار دیٹ مسنگ لنک. آن دی ادر ہینڈ اے مین از سپوزٹلی آلویز کمپلیٹ. اس نے شادی کی ہو نہ کی ہو, اس کا وزن زیادہ ہے, وہ کالا ہے, اس کے سر پہ بال ہیں یا نہیں, یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی. ایک خاتون کو ہر خانے میں 10 out of 10 لینا ہے. اس پہ خالصہ میں آپ سے بات کروں گی, ایک چھوٹا سا ایک کال لے لیتے ہیں پھر ویل کم ٹو یو. ہیلو جی, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, خواجہ شاہد بات کر رہا ہوں میں. کیا حال چال ہے شاہد صاحب آپ کے؟ گڈ مارننگ. اللہ کا کرم ہے, شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک تو آج کا تو بہت ہی فرسٹ کلاس ہے ماشاءاللہ. اس کو تو مبارکباد کس کو ملنا چاہیے؟ پوری ٹیم کو ملنی چاہیے. اچھا ماشاءاللہ. خواتین کو بھی آفس میں جاب, جب ڈاکٹر بن جاتی ہیں, جب وکیل بن جاتی ہیں, جج بن جاتی ہیں, ان کو ہر فیلڈ میں آنا چاہیے ماشاءاللہ. ہمارے ملک میں زیادہ تر عورتوں کو زیادہ ترکیب دینا چاہیے کیونکہ ہماری. اچھا شاہد صاحب, میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتی ہوں. بڑا سوال کریں آپ, چھوٹا سوال کیوں کرتی ہیں؟ یہ آپ سب میڈیا والے کہتے ہیں چھوٹا سوال, آپ بڑا سوال کیا کریں جناب. اچھا میں بڑا سوال آپ سے کرتی ہوں. بڑا سوال یہ ہے, اور سب سے پتے کا سوال یہ ہے کہ ہم خواتین کو ملازمت کرانے کے حامی تو ہو گئے, ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا لکھا ہے تو وہ ڈاکٹر بنے, لیکن جب اس کو پروموشن ملے گی, اب وہ ڈاکٹر سے اگر سپرنٹینڈنٹ یا مینیجر بننے والی ہے تو یقیناً اس کی ذمہ داریاں بڑھیں گی. کئی فیملیز اس بات سے بھی چونکتی ہیں کہ لیڈرشپ رول نہ دو, تمہاری ذمہ داری بڑھ جائے گی. اس بات پہ خوشی منانے کے بجائے پہلا ری ایکشن اس کو گھر میں ملتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے تمہیں زیادہ کام کرنا پڑے گا, تم اور لیٹ گھر آیا کرو گی. ماشاءاللہ سوال تو بڑا اچھا کیا ہے. مطلب
یہ ہماری مردوں کی نیگیٹو سوچ ہے. ہمیشہ پازیٹیو سوچ چاہیے اور تو جہاں پوسٹ اچھی ملے کرنا چاہیے, دل کھول کے کرنے, مدد سپورٹ کرنی چاہیے. بہت شکریہ شاہد صاحب, یہی سوال میں پینل کے پاس لے کے جاتی ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. خالد صاحب, خواتین کی پروموشن پہ بھی کئی گھروں میں صفے ماتم بچ جاتی ہے, ہائے 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 کھاٹ شروع ہو جاتی ہے, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بھائی دیکھیے, میں نے اپنی زندگی میں اب تک 3 باسز کے ساتھ کام کیا ہے. 2 کے ساتھ دفتر میں اور 1 میرے ساتھ گھر میں ہے, جن سے میں ابھی بھی سیکھا. ہوم منسٹری ہے وہ. لیکن جو 2 خواتین جن کے ساتھ پروفیشنلی میں نے کام کیا, ان سے میں نے 2 چیزیں سیکھی. جی, ایک کمپیشن جو نیچرلی دیٹ کمز ٹو اے ویمن, اینڈ پیشن دیٹ اگین کمز نیچرلی ٹو اے ویمن. اٹ از اونلی the energy that you put in all these 2 natural attributes as a woman, and you don't listen to anything. دیکھیں, آپ جب بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے نا, یہ ایک جہاز بھی جب ٹیک آف کرتا ہے تو جب تک ہوا مخالف نہ ہو وہ ٹیک آف نہیں کرتا. سو آپ کے پاس مخالفت تو ہمیشہ ہوگی. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس مخالفت کو جواب دینے میں اپنی انرجی لگائیں, یا آپ پیشنیٹ ہو کے زیرو ان ہو کے اپنے ٹارگیٹ پہ موو کریں. اچھا, ایز easy is it to say, it's very difficult. دیکھیں, we are also living in a state جہاں پہ ہم emotional well-being کی بات کرتے, تو یہ جو مخالف سمت کی ہوا ہے, یہ صرف اور صرف آپ کو اونچا اڑانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ آپ کو ایگزاسٹ بھی کر رہی ہے. طاہرہ جی, how do we take care of that? ایک خاتون کے لیے وہی بات کہ کئی محاذ ہیں, ایونچولی اس کی صلاحیت میں کمی نہیں آتی, وہ تھک جاتی ہے اسی مخالف ہوا سے, and then she says کہ perhaps it's easier to go back into the comfort zone. اور ایسا بہت ساری خواتین کرتی بھی ہیں کہ جب ان کو اتنی زیادہ مخالفت دیکھنے میں ملتی ہے تو دے ہیو ٹو اسٹیپ ڈاؤن کہ ٹھیک ہے یار, یا میں گھر بیٹھ جاؤں, یا میں دوبارہ اسی پوزیشن میں چلی جاؤں, کر دوں پروموشن, ہاں میں اس کو اچیو ہی نہ کروں. دیکھیے, اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ساری ورکنگ وومنس کو, یا میرے خیال میں ساری خواتین کو مینٹل ہیلپ ضرور لینی چاہیے. آفیسز کے اندر میک شیور کریں کہ کوئی کاؤنسلر, سائیکالوجسٹ ہو جہاں آپ جا کے بات کر سکیں, اور وہ سائیکالوجسٹ بھی اتنا رسپانسبل ہو کہ وہ آپ کے پرابلمس جا کے باقی لوگوں سے شیئر نہ کر رہا ہو. کیونکہ دیکھیں, موسٹ آف دا ٹائم آپ بڑی پوسٹ کی جتنی بھی خواتین کی بات کریں, دے ہیو لائک ڈفرنٹ اسٹریس مینجمنٹ ایشوز, اینگر مینجمنٹ ایشوز, لیکن وہ نہیں جا کے کسی سے بات کر سکتے. کہ اگین یہ ایک الگ مسئلہ ہوگا کہ آپ نے کسی کو بتا دیا نا. سیریمونیل پوزیشنز بھی ہیں ہمارے یہاں. ابھی ہم جیسے 16% کی اگر بات کر رہے ہیں, ایک آرگنائزیشن میں یہ دیکھیے کہ خواتین کی بھرمار ہونے کے باوجود فیصلہ سازی یا ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز پہ خواتین بہت کم ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے, ایسے اٹ ہیز ٹو ڈو ود, it also has to do with their self doubts. You just said کہ you know بعض کا ایسا ہاں کہ, اور انہوں نے جیسے کہا بالکل صحیح کہا. I have clients coming to me جو کہتی ہیں کہ جی ہمیں انزائٹی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے انزائٹی؟ کیونکہ سیلف ڈاؤٹ اتنا ہے, پیپل پلیزنگ نہیں کر پائیں گی, سینئر پوزیشن پہ ہیں, لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں, اگر ان کو بورڈ یو نو میٹنگ لیڈ کرنی ہے. اب میں دکھ رہی کیسی ہوں, میں نے اپروپریٹ بولا نہیں بولا, کتنا بولنا چاہیے تھا, کیا میں زیادہ بول گئی, there are so many self doubts. What about the parents? مجھے ایک بات, یعنی آئی نو کہ it sounds really shallow, لیکن خواتین کا پریزنٹیبل ہونا اور اس سے ایسوسیٹیڈ اور ریلیٹڈ کونوٹیشنز جو ہیں, یہ خاتون کے لیے کتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ایک ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن, ٹھیک ہے. اب وہ ایکسپیکٹیشن کس لحاظ سے, دیکھو اسی طرح گھر پہ ایک سرٹن ایکسپیکٹیشن ہوگی, ورک پلیس میں ایک سرٹن ہوگی, لیڈنگ پوزیشن پہ ایک سرٹن ایکسپیکٹیشن ہوگی. وہ سیٹ کون کر رہا ہے اور اس کی اویئرنیس کتنی ہے, ٹھیک ہے. جے ڈی میں تو نہیں لکھا ہوتا, جاب ڈسکرپشن میں آپ کے یہ تھوڑی لکھا ہوگا کہ یار آپ کیا پہن کر آؤ گی یا آپ کا ہیئر اسٹائل کیسا ہونا چاہیے. نہیں, اس کو بھی دیکھ لو نا, ایک لیڈر, ایک باس جو ہے وہ آپ کا, اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس کا ایک دوستانہ اور ڈیپر ریلیشن شپ. آپ کا میل لیڈر آپ کو ریجیکٹ کر دے گا if you're not presentable. He will say نہیں, آپ لے جانے لائق نہیں ہو کسی میٹنگ میں. And this happens frequently. Why does this happen? اس کو آپ نے گروم کرنا ہے, آپ کی اپنی ٹیم ہے, آپ اس ٹیم کو لیڈ کرو, سیٹ ایگزامپلس, گیو دیم رول ماڈلس. آپ ان کو کیسے نرچر کر رہے ہیں. نہیں, اور دوسرا یہ دیکھیں کہ مرد کیونکہ ملازمت بہت عرصے سے کر رہے ہیں, کارپوریٹ سیناریو ہی سارا ان کے ارد گرد ہوتا ہے. ایک خاتون کو شکی کہا جاتا ہے اگر وہ اپنے میاں سے کہے کہ بھائی یہ تم کیا اس وقت کیوں فون آیا ہے آفس میں سے, وہ کہے کہ میرا کام ہے. یہی رسپیکٹ ہم خاتون کو نہیں دیتے خالد صاحب. اس کے لیے ہم نے بڑے اسٹرکٹ رولز بنائے کہ 5 بجے تمہارا کام ختم, تو اس کے بعد کوئی کو ورکر تمہیں کال نہیں کر سکتا, اس سے ہنس کر کیوں بات کر لی. یعنی وائی ڈو وی ہیو دیز ایڈڈ پرابلمس؟
اٹس اے ویری گڈ کویشچن سدرا. دیکھیں جو ہم اب تک سب بات کر رہے ہیں کہ خواتین کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس مرد کے معاشرے میں اپنے آپ کو پرفارم کر کے منوانا ہے. سو جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا وہ خواتین کے ساتھ ساتھ خود مردوں پر بھی آتی ہے. میں ایز اے میل ممبر جب تک میں الائی نہیں ہوں اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے کولیگ کے لیے, وہ سکسیزفل نہیں ہو پائے گی. سو اس وقت جو میل الائی شپ ہے وہ ایک بہت بڑا فینومینا ہے ورلڈ اوور, جس پہ بڑا ایگریسولی کام کیا جاتا ہے کہ ہاؤ میل ڈومیننسی کین سپورٹ فیمیل ممبرز ٹو کم اپ اینڈ گو فارورڈ. دین خالد صاحب اگر میل ڈومیننسی رہے گی تو فیمیل کے لیے ڈومیننسی تو نہیں رہے گی. اچھا واٹ اباؤٹ مینٹورس؟ کیا ایک خاتون کو آج ایک ورک انوائرمنٹ میں آرگنائزیشنز میں اچھے مینٹورس ملتے ہیں؟ خالد صاحب دیکھیں اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی ہے. کیونکہ مینٹورشپ کی شکل میں آپ کو بعض اوقات بہت اچھے میل کولیگز بھی ملتے ہیں, اور وہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس پوری سیڑھی سے چڑھ کے آئے ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ گرم اور سرد دیکھا ہوتا ہے. خواتین کے ساتھ ایک چیلنج یہ ہوتا ہے, میں نے اپنے باسز کے اندر کبھی دیکھا کہ وہ مردوں کے ساتھ تو اچھی مینٹورشپ کرتی ہیں, جو ان کی جونیئر ٹیم ہوتی ہے ان کو سکھائیں گی بتائیں گی, لیکن جو لڑکیاں ہوں گی ان کے ساتھ کہیں گی تم جب میں کر سکتی ہوں تو تم بھی کر سکتی ہو. زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہیں, ان کے ساتھ زیادہ اسٹرکٹ ہوں گی. اور اس میں ان بچیوں کی بھی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی فیمیل باس سے ایک سسٹرہڈ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کو تو میرے چیلنجز پتہ ہیں نا, میم مجھے جلدی جانا ہے. تو میم کہتی ہیں کیوں جانا ہے جلدی, میں تو 3 مہینے کے بعد میٹرنیٹی کے آ گئی تھی آفس, گو اینڈ ڈو یور ورک. اچھا وہاں پہ یو بیکم اے اسٹرکٹ مدر. لیکن میرا سوال, ایک چھوٹا سا سوال بیفور وی کلوز اپ, طاہرہ جی, the same woman in a managerial position, can she rely on her senior colleagues for mentorship? I guess very rarely. Because again دیکھیں آپ کو کسی پہ ریلائی کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یہ فیلنگ ہے کہ یہ سمجھ سکتا ہے. سو جب آپ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے تو آپ اس کے اوپر ریلائی بھی نہیں کر سکتے, اس کی سجیشن پہ, اس کی مینٹورشپ پہ آپ ریلائی نہیں کر پاتے. سو اٹس ون آف دا ریزن کہ وہ گیپ بڑا ایویڈنٹ ہوتا ہے کہ مجھے بات کرتے کرتے لگے گا ارے یہ سمجھ نہیں سکتی. جب سمجھ نہیں سکتے تو میں نے وہیں پہ اپنی بات یا اپنا ایموشن روک دیا. یہاں پہ میں صرف ایک آخری چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں لیڈرشپ سیٹ اسکل سیٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو اٹ ہیز ویری لیس ٹو ڈو وتھ جینڈر. ہم اس دن کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے یا اس دن انوائرمنٹ, ورکنگ انوائرمنٹ بڑا کمفرٹیبل ہو جائے گا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی, جس دن آپ یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ ان کی پوزیشن کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. اس کا جینڈر سے, مرد یا عورت سے بہت کم لین دین ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ خالد صاحب, طاہرہ اینڈ ڈاکٹر ثنا فار بینگ ہیئر. ایک لاسٹ تھاٹ کہ لیڈرشپ کی جہاں بہت ساری ہم کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس کو ڈسپلے بات کرتے ہیں کہ اس کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, کمپیشنیٹ ہونا چاہیے, ہم ایک خصوصیت کو ہمیشہ اگنور کرتے ہیں جو کہ آپ کی لیڈرشپ کا میرے خیال میں کارنر سٹون ہے, اور وہ ہے ولنریبلٹی. جو ابھی تمام چیزوں کی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ اپنی ٹیم پہ, اپنے کو ورکرز پہ ریلائی نہیں کر سکتے, ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, تو آپ ہمیشہ ایک فساڈ میں رہیں گے, آپ اوتھینٹک نہیں ہوں گے, آپ ولنریبل نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ. اگر آپ کو کوئی تکلیف, کوئی پرابلم, کوئی آزمائش آپ پہ آئی ہوئی ہے, کہیں آپ مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں, آپ وہ شیئر نہیں کر پائیں گے. اینڈ وین یو کانٹ ڈو دیٹ, وین اے لیڈر کین ناٹ بی ان دیئر ولنریبلٹی, تو انفارچونیٹلی وہ انریلیٹیبل ہو جاتے ہیں اور ان کا ایک گیپ پڑتا چلا جاتا ہے. یس ان پہ ذمہ داری ہے, لیکن آپ کا ولنریبل ہونا بھی کامیاب لیڈرشپ کے لیے اتنا ہی اہم ہے, بیکاز یو ہیو ٹو لیڈ ان ٹو یور ٹیم اینڈ ٹیچ دیم ہاؤ ٹو بی ڈیلیگیٹڈ وتھ پاور اینڈ اتھارٹی ایز ویل. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ. پیش ہے نیا ہارپک باتھ روم کلینر. اس کو پانی میں ملائیں اور فرش چمکائیں, سخت داغوں کے لیے سیدھا لگائیں اور پائیں ڈٹرجنٹ کے مقابلے 10 گنا بہتر صفائی. تو بلو سے ملا چمکدار ٹوائلٹ اور لال سے چمکدار باتھ